انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو سما گارڈن کا اسلام آباد پورے کے اندر نام پیدا کریں گے، اور آپ فخر سے محسوس کریں گے کہ ہم سما گارڈن میں ہماری رہائش ہے، جیسے ڈی ایچ اے یا بحریہ بتاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2 میں ہمیں بھاری اکثریت سے کامیابی دلائیں تاکہ ہمیں مزہ آئے کام کرنے کا۔ بلکہ افتخار خان کی وجہ سے ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ مجھے وہ کوئی ثابت کر دے کہ جی وہاں کا جو چیئرمین تھا وہ سارے فنڈز اپنے گاؤں میں لے گیا، سما گارڈن کے لیے 1 روپیہ بھی وہ وصول نہ کر سکے، تو ان کی نااہلی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انصر محمود گوندل کو یہاں پہ کھڑا کریں گے اور بھاری اکثریت سے جتائیں گے کہ انشاءاللہ العظیم جو سرکاری فنڈز ہیں وہ لا کے سما گارڈن میں لگائے، جس سے ہمارے بند بنے، ہماری امام باؤں، مسجدوں، عبادت گاہوں کو کچھ مل سکے۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ یونین کونسل 32 سما گارڈن ریور گارڈن میں سما محافظ پینل کی کامیاب کارنر میٹنگ کا انعقاد مسجد و امام بارگاہ امام زین العابدین سما گارڈن میں ہوا۔ میٹنگ کا اہتمام سما گارڈن کی معزز شخصیات سید وسیم حیدر آبدی، سید ندیم حیدر آبدی و دیگر نے کیا۔ سابق کونسلر افتخار علی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب مل کر امیدوار برائے یو سی چیئرمین انصر محمود گوندل کو جتوائیں گے۔ معروف شخصیت مرزا اقبال نے کہا کہ سما گارڈن میں ہونے والے کام انصر محمود گوندل کے جذبے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دبنگ سیاسی شخصیت رمضان لغاری نے اپنے خطاب کی ابتدا خوبصورت شعر سے کی۔ انصر محمود گوندل کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ شخص جو سوچتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ سما اور ریور گارڈن کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اظہار اعتماد کرنے پر سید وسیم حیدر آبدی اور دیگر معززین کے شکر گزار ہیں۔ سما محافظ پینل کے امیدوار برائے چیئرمین یو سی 32 انصر محمود گوندل نے حمایت کرنے پر معززین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی، اپنے گھر سما گارڈن کو سنوارنا ہے، دریائے سما کے کنارے بند باندھ کر لوگوں کی زندگیوں اور قیمتی املاک کو محفوظ بنانا ہے۔ انہوں نے 27 نومبر کو ہونے والی سما گارڈن کی ایم سی کی اے جی ایم میں بھرپور ساتھ دینے کی اپیل کی۔ میٹنگ میں سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، ممبران سوسائٹی، مکینوں، عمائدین، معززین، نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء کو ظہرانہ دیا گیا۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ 81 راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی یہ محافظ پینل ہم سب ان کے ساتھ ہیں، انصر بھائی کے ساتھ ہیں، سما گارڈن کی خاطر ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ میرا رب نے چاہا تو میں انصر محمود گوندل کو آج ایڈوانس مبارکباد دیں۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ تو باتوں کی حد تک ہے، آپ اپنے دوستوں کو، احباب کو جو باہر رہ رہے ہیں، میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ شانہ بشانہ نکلیں اور انصر بھائی کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ یہ سما اور اس کی جو قسمت ہے میری زبان پہ وہ جنا چڑھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ، تو جو سما کی قسمت ہے اس کو مدیل کیا کہتے ہیں، اس کی شان کو دوبالا کریں۔ میری انصر بھائی کے لیے اور آپ سب بھائیوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور ہم اپنے جو وعدے آج انصر بھائی سے کر رہے ہیں اس کو پورا کریں۔ آگے انصر بھائی کا کام ہے، انشاءاللہ یہ سما گارڈن واقعی ہی ایک گارڈن کی شکل اختیار کرے گا۔ باقی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ آپ اس کو اگر برا نہ محسوس کریں تو 27 کو غالباً اے جی ایم ہونے جا رہی ہے، تو میں نے سنا ہے کہ کچھ وہ لوگ جو اس چیز کو نہیں چاہتے کہ یہ سما گارڈن بڑے پھلے پھولے یا 2 کے مسائل حل ہوں یا اس کے دوسرے مسائل حل ہوں، لا محالہ اگر اس میں یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں ان کو ایفیلیشن نہیں کرنی چاہیے، میں آپ سے اس بات کا یہ کہتا ہوں کہ جب تک سوسائٹی فنڈ جنریٹ نہیں کرے گی، کیا آپ پہ یہ ایکسٹرا چارجز ڈالے گی یا آپ پہ وہ مزید آپ کو پریشان کرے گی کہ یا آپ اتنے ایکسٹرا ڈیولپمنٹ میں چارجز دیں، لا محالہ سوسائٹی جب آگے ایفیلیشن کرے گی تو اس کے فنڈ آپ کو ملیں گے۔ لہٰذا میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، یہ اضافی میں نے بیچ میں پوائنٹ ایڈ کر دیا ہے کہ آپ 27 تاریخ کو بھی شانہ بشانہ نکلیں اور اس میں انصر بھائی کے اور رضا بھائی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ ان کے جب ہاتھ مضبوط ہوں گے
تو فائدہ یہاں کے مکینوں کا ہوگا, ان افیکٹیوں کا, ان متاثرین کا ہوگا جو آج 2005 سے لے کے ٹل 9 تک اس انتظار میں کہ ہم کب اپنا آشیانہ تعمیر کریں گے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. باقی میرے نعیم بھائی نے اور وسیم عابدی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. میں نے الیکشن سے پہلے جو جناح گارڈن سے کانٹیسٹ کر رہا تھا تو میں نے ان سے پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو اہل تشیع کے لیے جناح گارڈن فیز 1 میں 4 کنال کا پلاٹ جو وہ میں نے ان سے پرومس کیا ہوا ہے. انشاءاللہ جو ہی ہماری ایم سی اب کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے وہاں سے کلیئر ہوتی ہے تو یہ میرا وعدہ ہے. اگر ہماری ایم سی آئی اس صورت میں بھی اگر نہ بھی آئی تو میں آپ کا ایک بھائی ہونے کے ناطے, ایک ساتھی ہونے کے ناطے انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی. یہاں تک کہ میں بھی ایڈوانس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناح گارڈن فیز 2 میں بھی انشاءاللہ اہل تشیع کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ ہم جو انشاءاللہ ضرور دیں گے. کہ پاکیزگی یکجاں کرو ہر ایک نبی کے ذہن کی, سب صحیفے جوڑ کر قرآن سے مانگو روشنی. ارض و سما کے نور میں ڈوبا ہوا کوئی قلم, جب تمہارے پاس ہو تب لکھو شان نبی, تب کہو نعت نبی. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد. میرے بھائی نے ایک شکوہ جو ان کا بنتا بھی ہے اپنا ندیم بھائی کا, ہاں میں اس کا چھوٹا سا جواب دیتا چلوں کہ کیونکہ ان گھرانے سے یہ کوئی سادات گھرانہ ہے. میں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی, کہیں پہ ہم نے 3:15 بجے کہیں پہ جانا تھا, اس وجہ سے میں اپنی بات کو مختصر کروں گا. ان کا کیونکہ یہاں پہ انصر گوندل صاحب آپ کو میں مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کہ جس درسگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ حسینی درسگاہ ہے. یہاں سے آپ جو پیغام لے کے جائیں گے, یہاں سے جو ویژن لے کے جائیں گے کہ کسی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں, کہیں پر بکنا نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی حمایت کی بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے, ہمارا فیملی تعلق ہے ان بھائیوں کے ساتھ, کیونکہ یہ حسینی فلسفے کے پیروکار لوگ ہیں. یہ کبھی بھی جھوٹ اور منافقت کا نہیں لیتے سہارا. وہ اس کا ایک ثبوت آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی بھی انہوں نے جو میرے اوپر تھا دل میں وہ کہہ دیا, وہ رکھا نہیں. تو میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا سا ایشو جس پر رضا بھائی والی جس پہ اپنا شاہ صاحب نے بات بھی کی کہ ایشو تھا, اس کے بعد ان کے مجھے کال آئی اور مجھے پہلے کچھ چند دوستوں نے چیز بتا بھی دی کہ جی وہ ایم سی گئی تھی تو کچھ تھوڑی سمجھنے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اور وہ اس کے بعد ان کا میرے فون آیا کہ جی لغاری صاحب کہ آئے تو مجھے پتا تھا کہ مرشد ناراض ہے, تو میں اس وجہ سے تھوڑا سائیڈ مارتا رہا کہ ذرا معاملات سیٹل کر کے میں پھر ہی جاؤں. تو عابدی صاحب پھر انصر گوندل صاحب کے پاس میں گیا اور میں نے ساری اس کے ساتھ داستان کہی. تو پھر رضا بھائی سے بھی میری ملاقات ہوئی اور رضا بھائی نے بھی کھلے دل سے یہ مجھے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وسیم عابدی, ندیم عابدی میرے بھائی ہیں اور یہاں پہ ایک معزز شخصیت ہے, اور انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں ایک عبادت گاہ کے لیے ایک کام کہا ہے, تو انشاءاللہ اس کو حل کر دیں گے. پھر مجھے جب پتا انصر گوندل صاحب نے, پھر میں نے فون کیا آپ کو کہ سر, آپ نے کہا میں آپ کو اور طریقے سے بلا رہا تھا لیکن آپ جس وجہ سے مجھے بلا رہے تھے میں سمجھ رہا تھا. میرے ساتھیوں, یہاں پر جو موجود تمام دوستوں کا میں اپنے سما محافظ پینل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انصر محمود گوندل پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, یہاں پہ جتنے بھی مکین ہیں سما گارڈن کے, ہم کہ انصر محمود گوندل سما گارڈن کے لیے جو سوچتا ہے جو کرتا ہے اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. ایک عرصہ دراز سے میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اور ہر جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا سما گارڈن انصر محمود گوندل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ جواں مردی کے ساتھ ہر حساب سے سما گارڈن کا کیس لڑ رہا ہے, سما گارڈن کی گلیاں بنا رہا ہے, سما گارڈن کا پانی ٹھیک کر رہا ہے. سما گارڈن میں جو پھنسے ہوئے جو فیز 2 کا میرے بھائی نے ذکر کیا, ان کے لیے سوچ رہا ہے کہ میں اگر جو 2005 سے پھنسے ہوئے لوگ ہیں میں ان کو نکالوں, ان کی انویسٹمنٹ کو نکالوں. اور کیونکہ اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, میں تمام دوستوں سے یہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اس شخص کو بہت نزدیک سے جانتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں جو جوان مرد کام کرے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی اس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں. تو میں باخدا اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور وضو میں بیٹھا ہوا ہوں. انصر محمود گوندل اس سما گارڈن کے لیے
بہت اچھا سوچتا ہے، یہاں کے مکینوں کے لیے اچھا سوچتا ہے. اس شخص کے اندر میں نے اناد نہیں دیکھا، اس شخص کے اندر میں نے منافقت نہیں دیکھی. یہ عابدی صاحب اور وسیم عابدی کی طرح یہ بھی اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. اس وجہ سے کئی لوگوں سے اس کے اختلافات بھی ہوتے ہیں. کیونکہ میں سیاسی آدمی، میں اس کو کہتا ہوں انصر صاحب تھوڑا لپی لپٹی سے کام لیا کریں کیونکہ آپ کے سیاسی نظام میں ہیں. لیکن وہ کہتا ہے یار مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، مجھے جو اچھا لگتا ہے میں کرتا ہوں، جو مجھے برا لگتا ہے اس کو میں روکتا ہوں. تو اس وجہ سے ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں آپ تمام دوستوں کا دوبارہ تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے انصر گوندل کا جو حمایت کی ہے. انصر گوندل کو اس بلدیاتی الیکشن میں لانے کا ایک مقصد تھا. ان کا کوئی کسی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تمام سواں گارڈن کے مکینوں نے اور ہم چند دوستوں نے مل کر ان کو کہا کہ انصر بھائی آپ کیونکہ آئیں، کیونکہ سواں گارڈن کے بہت سارے مسائل ہیں جو سواں گارڈن کی ایم سی کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ اس کو لے کے چل سکے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی لیول پر جو بلدیات کے جو فنڈز ہیں وہ ماضی میں جن کو ہم نے ووٹ دیا، جیسے افتخار بھائی نے ایک بات کہی کہ 1 روپیہ بھی کوئی بتا دے کھڑے ہو کے جن کو ہم نے ووٹ دیا، جنہوں عابدی صاحب نے جتوایا، وسیم عابدی نے جتوایا، بلکہ افتخار خان کی وجہ سے ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. مجھے وہ کوئی ثابت کر دے کہ جی وہاں کا جو چیئرمین تھا وہ سارے فنڈز اپنے گاؤں میں لے گیا، سواں گارڈن کے لیے 1 روپیہ بھی وہ وصول نہ کر سکے. تو ان کی نااہلی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انصر محمود گوندل کو یہاں پہ کھڑا کریں گے اور بھاری اکثریت سے جتائیں گے کہ انشاءاللہ العظیم جو سرکاری فنڈز ہیں وہ لا کے سواں گارڈن میں لگائے، جس سے ہمارے بند بنے، ہمارے امام باؤں، مسجدوں، عبادت گاہوں کو کچھ مل سکے. تو انشاءاللہ العظیم اس عزم کے ساتھ ہم آپ کی اس درسگاہ میں بیٹھ کر، آپ کی اس امام بارگاہ مسجد میں بیٹھ کر ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی عابدی صاحب، جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑی انصر گوندل کی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں یہ باوثوق طری سے بتاتا ہوں کہ یہ دونوں بھائی، یہ جو گھرانہ ہے، انہوں نے کبھی بھی ہم سے یا کسی ایم سی سے آ کے اپنی ذات کے لیے ایک پیسے کی بھی بات نہیں کی. انہوں نے جب بھی بات کی تو مسجد کی، امام بارگاہ کی اور ویلفیئر کاموں کے لیے بات کی. تو میں تمام دوستوں کا ایک بار تہہ دل سے اپنے پینل کی طرف سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں سے بلا کر اور عزت بخشی. درود و سلام محمد کی آل پر. اور آپ سب بھائیوں کو السلام علیکم. ہمارے تعلقات عابدی بھائی سے، وسیم بھائی سے تقریباً 15 سے 18 سال ہو چکے ہیں. بالکل شروع میں ہی عابدی صاحب لوگوں نے بھی ادھر گھر بنایا اور ہمارے بھی گھر ادھر ہی تھے. تو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ جب بھی عابدی صاحب یا وسیم بھائی نے کوئی بات کی تو کبھی ذاتی مفاد کی بات نہیں کی. اپنے عبادت گاہ کے متعلق، اپنی مسجد کے ساتھ جس طرح یہ لوگ مخلص ہیں شاید مجھے کم ہی لوگ نظر آتے ہیں، اور جتنا یہ ٹائم صرف کرتے ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے مجھے وسیم بھائی اور ندیم بھائی نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو کیونکہ وسیم بھائی ہمارے بڑوں کی جگہ ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم خود آپ کے پاس آئیں گے، آپ ہمارے پاس نہ آئیں. اور ہمیں الحمدللہ اسی میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آج تک انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی چیز نہیں کہی، تو ان کا ڈیفینیٹلی کوئی اس طرح کا ہی ہوگا، اپنے مسئلے کے متعلق کوئی بات کرنی ہوگی. جو ہم سے ہو سکے انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. تو کچھ دن پہلے ندیم بھائی نے، وسیم بھائی نے مجھے بلایا تو انہوں نے کچھ اس پلاٹ کے پیچھے تھوڑی سی جگہ ایکسٹرا ہے جو ان کے ڈیڈ باڈی کو نلانے میں یا اس طرح کے معاملات میں استعمال ہو سکتی تھی. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا جی یہ ایک پروسیس چھوٹا سا ہوتا ہے ایم سی کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کروا کے دوں گا. اور میں اپنی ایم سی کا بھی دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو الحمدللہ ساروں نے اس پہ جو ہے اس کو ریکمینڈ کیا، اور اس جگہ کو انشاءاللہ تعالیٰ آفتاب صاحب رائٹنگ کے اندر آپ کا وہ حصہ بنائیں گے تاکہ آپ کو فردر کبھی اس کی پریشانی نہ ہو. دوسرا انہوں نے مجھ سے فیس 2 کے متعلق کہا جی ہمیں پلاٹس چاہیے. تو میں نے کہا بتائیے کون سے پلاٹس چاہیے. تو یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. جی ہم جب تینوں بیٹھے ہیں 2-2.5 مہینے پہلے تو میں اتنا کنفیوز ہو گیا کہ آواز میرے گراری ہے کہ وسیم بھائی نے کہا کہ میری ایک ڈیمانڈ ہے
میرا بھائی ہے، میرے باپ کے، ہم چھوٹے بھائی تمہارے والد ہیں کہ انصر بھائی کچھ پلاٹ چاہیے، یہ بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے بھی جیسے کنفیوز ہو گئے، کہتے ہیں اچھا جی مل جائیں گے. آپ آگے بتائیں وہ پلاٹ کون سے ہیں؟ جی پلاٹ کا میں ذکر کر دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے فیس 2 کے بارے میں ذکر کیا کہ ہمیں وہاں پہ ڈے فرسٹ سے جو میپ آپ کا بن رہا ہے اور وہاں پہ ٹون پلانر کام کر رہا ہے اور واقعی میپ تیار ہو رہا ہے، تو ہمیں اس پہ 2.5 سے 3 کنال کی ڈے فرسٹ سے جگہ دی جائے، مختص کی جائے، تاکہ ہمارا یہ یہاں پہ سما گارڈن میں جو مسئلہ بنا، کبھی پلاٹ جو ہے وہ چھوٹا پڑ گیا، پھر ساتھ والا خریدنا پڑا، اس کے ساتھ والا، تو یہ معاملات سارے چلتے رہے. تو انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ اپنے مسلک کے لحاظ سے کی تھی. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو 2.5 سے 3 نہیں 5 کنال کا پلاٹ انشاءاللہ الاٹ کریں گے، تاکہ یہ آپ کو بار بار پریشانی نہ ظاہر کرنی پڑے جیسے ادھر یہاں پہ فیس کرنی پڑی ہے. تو وہ انہوں نے ذاتی مفاد کی تو کوئی کبھی بات ہی نہیں کی، تو جو انہوں نے اس لحاظ سے کی تو انشاءاللہ اس میں ہم پورا اتریں گے. باقی ہم تھوڑا سا اپنے جو آج کل الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی بلدیاتی الیکشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں الیکشن میں حصہ لینے میں اس طرح انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا، سوسائٹی کی حد تک رہنا چاہتا تھا، لیکن میرے کافی سارے بھائیوں نے، بزرگوں نے کہا کہ آپ آئیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سوسائٹی کے فنڈز جو ہے وہ بڑے محدود ہوتے ہیں، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی بڑا پروجیکٹ یا کوئی بڑی چیز سوسائٹی کے فنڈ سے کر سکے. تو بلدیات میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیتا ہے تو پھر گورنمنٹ کی مختلف اسکیمیں جو ہیں اس میں الحمدللہ فنڈز مل جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی کے پیچھے ہمارے وائس چیئرمین تھے، ان کا نام میں نہیں لوں گا، انہوں نے کیا سوچا کہ شاید آگے پھر آڈٹ یا ان چیزوں میں جانا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی کام کریں گے تو صاحب تو گورنمنٹ تھوڑا بہت مانگتی ہے اور دینا بھی چاہیے، اگر ایمانداری سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے. تو انہوں نے سما گارڈن کے لیے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی اسکیم پاس نہیں کروائی، اور اس کے چیئرمین صاحب تھے اخلاق صاحب، انہوں نے سارا فنڈز اپنے لوئی بیر کے علاقے میں لگایا، جبکہ برابر کے شریک تھے ہم، اور ہمیں فنڈز چاہیے تھے، فنڈز ملنے چاہیے تھے اور کام ہونے چاہیے تھے گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن یہ آپ کا بھائی انصر محمود گوندل آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی اسکیم، جو بھی فنڈ انشاءاللہ تعالی میکسیمم پوری فائٹ کر کے گورنمنٹ سے حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی سما گارڈن کے 2-3 جو ٹارگٹس ہیں جو کافی بڑی بڑی چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ حل کروں گا. سب سے پہلے ایک ایچ بلاک میں ہے جو دریائے سما کے کنارے پہ ایک بند ہے جو کہ سوسائٹی کے بس کی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ گورنمنٹ کی اسکیم سے لے کے ہم اس کو کریں گے اور لوگوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی زندگیوں کو محفوظ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ چاہیے کہ آپ ہمیں الیکشن میں کامیابی دلائیں. میں زیادہ پارٹیز پہ یقین نہیں رکھتا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون ہے، جماعت اسلامی ہے، کوئی بھی ہے. میں کہتا ہوں سما گارڈن ہمارا ایک گھر ہے، ہمیں مل جل کے اس گھر کو سنوارنا ہے اور اس کو واقعی انشاءاللہ تعالی گارڈن بنائیں گے. سما گارڈن کو لوگ مثال کے طور پہ دیں گے کہ ہاں یار اس میں 3 سال کسی بندے نے لگایا تو واقعی وہ سما گارڈن بنا ہے. ابھی اس کے بارے میں کوئی اتنی اچھی رائے لوگوں کی نہیں تھی، کیونکہ کوآپریٹیو میں 3 سال کا ٹائم آتا ہے، اتنے فنڈز وغیرہ نہیں ہوتے. اور دوسرا ہمارا مشن یہ ہے، ہماری ٹیم کا، ہماری ایم سی کا، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، جرت دے، کہ ہم نے کسی بھی جو ٹینیور گزر چکے ہیں، الیاس خان صاحب ہیں یا اس سے پہلے ہیں، ہم نے کسی کے اگینسٹ کسی ادارے میں نہیں جانا. ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سوسائٹی کو سدھارنے آئے ہیں اور اپنی سوسائٹی میں جو کمی کوتاہیاں اس کو دور کریں گے، نہ کہ اس میں ٹائم ضائع کر دیں کہ ہم اپلیکیشن یا ان کے خلاف چیزیں ہو جاتی ہیں، غلطی سے بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جان بوجھ کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے. تو باقی میں اپنے کاموں کے متعلق آپ کو زیادہ وہ نہیں بتاؤں گا، وہ آپ کی نظر میں ہے. انشاءاللہ ایچ بلاک والی سائٹ پہ بھی میں نے جو کام کروایا آپ کی سب لوگوں نے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت مین گیٹ کی طرف انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں ہماری UC 32 میں
ہمیں بھاری اکثریت سے کامیابی دلائیں تاکہ ہمیں مزہ آئے کام کرنے کا، کہ ہمیں لوگوں نے اگر اتنی چاہت اتنے پیار سے اگر منتخب کیا ہے تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں گے اور انشاءاللہ مل جل کے اس کو گلشن بنا کے چھوڑیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔